اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام مذاکرہ کے ساتھ آپ کا میزبان سید فرحت عباس حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ آج اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید فدا حسین بخاری صاحب کے لیے میں آپ کو آج کے اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ رجب المرجب کا مہینہ گزر رہا ہے، جس میں ولادت باسعادت امام علی علیہ السلام 13 رجب کو گزر چکی ہے۔ آج 25 رجب المرجب کا دن ہے، اور آج کا دن یوم شہادت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ آج کا ہمارا پروگرام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالہ سے ہے۔ حسب دستور پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے، اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کملی والے میں قربان تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ کملی والے میں قربان تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ اور ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ اور تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رش کے کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے۔ کملی والے میں قربان تیرے نام پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروگرام کا آغاز
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو چکا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام ہم نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت سے منسوب کیا ہے، تو اسی حوالے سے قبلہ گفتگو فرمائیں گے۔ قبلہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اخلاط زندگی کے حوالے سے کچھ۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد، الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، محترم ناظرین، آج 25 رجب المرجب ہے۔ آج کے دن ولایت و امامت کے 7ویں تاجدار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت کا دن ہے آج، اور مولا کی شہادت کے سلسلے میں تمام عالم اسلام اور خصوصاً وقت کے امام کے حضور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی امام کے صدقے میں تمام مسلمانوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نظر کرم فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہو رہے ہیں ان کو ظالموں سے نجات عطا فرمائے، اور خصوصاً پاکستان میں یہ جو دہشت گردی کا بازار گرم ہے، اور کل جو واقعہ ہوا جس میں کراچی میں اسماعیلی برادری کے 45 کے قریب افراد کو شہید کر دیا گیا، خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور یہ ظالم جو نہ تو مسجد کو دیکھتے ہیں، نہ امام بارگاہ کو، نہ بڑے کو، نہ چھوٹے کو، نہ بچے کو، نہ عورتوں کو، یہ ایک خاص سوچ اور فکر کے حامل افراد ہیں، خارجی ٹولہ ہے یہ، جو کہ ہر ایک کو قتل کر رہا ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو امام علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو ان کو تو یہ زیادہ ٹارگٹ کیے ہوئے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کا نام مبارک موسیٰ ہے، اور ان کے القابات میں سے عبد صالح، کاظم، باب الحوائج، صابر، امین، یہ سارے آپ کے القابات ہیں، اور کنیت آپ کی ابو الحسن ہے اور ابو ابراہیم بھی ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام مبارک امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور آپ کی والدہ کا نام حمیدہ خاتون ہے، جو اندلس کی سرزمین سے تعلق رکھتی تھیں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، حمیدۃ فی الدنیا محمودۃ فی الآخرہ، حمیدۃ مصفۃ من الادناس کالصبیکۃ الذہب۔ فرماتے ہیں کہ جو حمیدہ خاتون ہیں، ہم اپنی زبان میں اردو میں حمیدہ کہتے ہیں، حمیدہ خاتون، لیکن وہ صحیح تلفظ حمیدہ ہے، حمیدہ خاتون، یعنی وہ اس طرح خالص پاک سی، جس طرح خالص سونا جو ہے وہ ادناس سے پاک ہوتا ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں، ان کی کل عمر شریف جو تھی 55 سال ہے، اور 25 رجب 183 ہجری قمری ہارون کے زندان میں بغداد میں آپ نے شہادت پائی، اور آپ کی مدت امامت 35 سال ہے۔ روزہ مبارک آپ کا بغداد میں ہے، کاظمین عراق میں ہے، اور قبل از امامت 128 ہجری قمری سے 148 ہجری تک 20 سال آپ اپنے والد گرامی
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سرپرستی میں رہے، اور پھر 148 ہجری سے جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو اس سے لے کر 183 ہجری تک امامت کا آپ کا دور ہے۔ تو اس طرح 35 سال آپ نے امامت کی ہے۔ اور آپ کے دور کے جو عباسی خلفاء تھے وہ کون کون تھے ان کا بھی بتاتے ہیں۔ اور آپ کی ولادت 128 ہجری میں ہوئی ہے، اور بنی امیہ کا جو دور ہے وہ ختم ہوا ہے 132 ہجری میں۔ تو آخری حکمران تھا ان کا مروان حمار امیہ کا، اور اس کے بعد حکومت ختم ہوگی بنی امیہ کی، بنی عباس کا دور شروع ہوا۔ تو بنی عباس کا جو پہلا خلیفہ تھا اس کا نام ہے صفاح ابو العباس، وہ 132 ہجری سے 136 ہجری تک اس نے حکومت کی ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بھائی ہے منصور دوانکی، اس نے 136 ہجری سے 158 ہجری تک حکومت کی ہے۔ تو امام 10 سال اپنی امامت کے آپ نے منصور دوانکی کے زمانے گزارے ہیں۔ اور پھر آیا ہے مہدی عباسی 158 ہجری سے 169 ہجری تک، 10 سال آپ نے اپنی امامت کے مہدی عباسی کے دور میں گزارے ہیں۔ اور ہادی عباسی جو ہے وہ 1 سال کے لیے آیا ہے 169 سے 170 ہجری تک، 1 سال آپ نے اس کی یعنی حکومت میں اپنی امامت کا دور گزارا ہے۔ اور ہارون رشید جو ہے وہ آیا ہے 170 سے لے کر 193 ہجری تک ہارون رشید ہے، اور اس کے زمانے میں آپ نے 14 سال گزارے ہیں۔ تو آپ کی جو زندگی ہے ہارون رشید کے دور حکومت میں 14 سال ہے، اور ان میں بیشتر اس نے آپ کو زندان میں رکھا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 14 سال قید جو ہے مسلسل ہے، تو مسلسل نہیں ہے قید، کبھی 2 سال آپ کو زندانی کر دیا گیا، پھر چھوڑ دیا گیا، کبھی پھر 3 سال کے لیے۔ تو یہ جو آخری قید تھی یہ 4 سال کی قید تھی، جو کہ ہارون رشید کے، تو یہ کل ملا کے ہوتی ہے، تو مسلسل نہیں۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں وہ نہایت مہربان رؤوف رحیم انسان تھے، لیکن طاغوت کے لیے سخت تھے، اور اس آیہ مجیدہ کے کاملاً مصداق تھے جس میں ارشاد ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ کفار کے لیے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس آیت کے مکمل مصداق تھے۔ اور حدیث لوح، یہ ہمارے ہاں جو روایت ملتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کے توسط سے اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک لوح وصول کی، یعنی ایک تختی نورانی جس پر 12 ائمہ طہار کے نام اور صفات لکھی تھیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو عطا کی، اور آپ نے وہ لوح حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن، یعنی جب مبارکباد کے لیے آئے ہیں، اصحاب بھی آئے ہیں اور دوسرے لوگ بھی آئے ہیں رسول پاک کو اور حضرت علی کو مبارکباد دیتے تھے، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو کہ بہت اس خاندان کے محبت کرنے والے قریبی، اور بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ایسی احادیث جو فضائل کی احادیث ہیں وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل ہوئی ہیں، جن میں وہ حدیث قصہ بھی ہے، تو وہ بھی جابر بن عبداللہ انصاری نے جناب فاطمہ زہرا سے نقل کیا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے وہ لوح جو ہے وہ جابر بن عبداللہ انصاری کو دکھائی، بعض نے کہا ہدیہ کی، بعض نے کہا دکھائی۔ تو اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے متعلق لکھا تھا موسیٰ عبدی و حبیبی و خیرتی، موسیٰ میرا عبد ہے، میرا حبیب ہے اور میرا چنا ہوا ہے۔ تو ائمہ طہار کے القاب بھی اس میں درج ہوتے تھے اور ان کا نام۔ اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو 3 دن تک ولیمہ کیا گیا آپ کی ولادت کا، اور آپ نے بھی اپنے
جد حضرت علی علیہ السلام کی طرح گہوارے میں بھی کلام کیا۔ یعقوب سراج ہیں ایک راوی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سلام کرنا چاہا، میں جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں ابھی بچپنے میں تھے، گہوارے میں تھے، تو میں نے آگے بڑھ کے سلام کیا تو امام موسیٰ کاظم نے جواب دیا۔ یعنی بچپنے میں ابھی، یعنی عموماً تو بچہ جو ہے وہ 11-12 مہینے کا ہو جائے تو پھر جا کے بولنا شروع کرتا ہے، لیکن ابھی اتنی عمر نہیں ہے آپ کی، ابھی چند دن کے ہی ہیں، تو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے اس کو سلام کا جواب دیا، اور بلکہ یہ کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے، اس کو تبدیل کرو۔ تو وہ بہرحال ایک علیحدہ داستان ہے۔ تو آپ نے بچپنے میں کلام کر کے بتا دیا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے اولیاء اور امام اور نبی ہوتے ہیں وہ بچپن میں بھی بول سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا، ابھی چند دن کے ہی تھے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عطانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو چند دن کے تھے۔ اور اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے بھی جب خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور 3 دن کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لینے کے لیے آئے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام تو بھی سلام اللہ علیہ، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی علیہ السلام کی والدہ گرامی تھیں، انہوں نے جب حضرت علی کو دیا رسول پاک کے ہاتھوں پر، تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور رسول پاک نے اپنی زبان اطہر ان کو چسائی۔ تو اس وقت رسول پاک نے کہا کہ علی، تو نے پہلی نظر کے لیے مجھے منتخب کیا ہے، تو میں نے تجھے اپنے علم کے لیے مخصوص کیا۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے قرآن مجید کی چند آیتیں، سورہ المومنین کی پہلی 11 آیتیں وہ رسول پاک کو سنائیں۔ تو یعنی ابھی بچپنا ہی ہے، 3 دن کے ہیں ابھی، اور پہلی دفعہ آنکھیں کھولی ہیں، اور وہ بھی رسول پاک کی ہی صورت اطہر کا نظارہ کیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بچپنے کے واقعات ملتے ہیں کہ ابو حنیفہ جو ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے ہیں 2 سال، ٹھیک، اور یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے۔ تو کبھی کبھار وہ آتے تھے، تو یہ ابھی 3-4 سال کے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تو ایک دفعہ آئے تو بات کرنا شروع کر دی۔ تو پہلے تو امام نے کہا، اس نے البتہ امتحان لینے کے لیے سوال کیا تھا، تو امام نے کہا کہ اے شیخ بے ادبی نہ کرو، پہلے سلام کرو، سلام کے بعد گفتگو شروع کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جی پروگرام جاری ہے، ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔